بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 234 آج کا ہمارا سبق۔ اس آیت میں جس خاتون کے شوہر کا انتقال ہو جائے اس کی عدت ذکر کی گئی ہے کہ اگر کوئی خاتون ہے اور اس کا شوہر انتقال کر جائے تو کتنا عرصہ وہ عدت میں گزارے گی، اور عدت کا مطلب یہ ہے کہ اس دورانیے میں وہ اپنے شوہر کا سوگ منائے گی، زیب و زینت اختیار نہیں کرے گی، کسی ایسی مجلس میں کہ جس مجلس میں عام طور پر خوشی کا مظہر ہو تو اس مجلس میں نہیں جائے گی اور گھر پہ رہے گی۔ تو یہ کتنا عرصہ ہے؟ جب عدت مطلقہ کی میں بیان کر رہا تھا تو ساری عدتیں میں نے بیان کی تھی، اور اس آیت کا میں نے آپ کو حوالہ بھی دیا تھا کہ جس خاتون کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو وہ 4 اشہر و عشرہ، وہ 4 مہینے 10 دن عدت گزارے۔ وہ 4 مہینے 10 دن تک اس کو کسی اور آدمی سے شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور نہ کسی اور کے ساتھ انگیجمنٹ کی اور کوئی رشتہ بنانے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ نفس نکاح نہیں، بلکہ اس سے پہلے جو اس کے دواعی ہے اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ البتہ اشارتاً کنایتاً اگر دل میں کوئی بات ہو تو وہ اگلی آیت میں آ رہا ہے، اگر دل میں ہو، کسی آدمی پہ نظر رکھ لی ہے، وہ دیکھ لیا کہ بھئی یہ میرے لیے بہتر ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن معاملہ طے نہیں ہوگا اس دورانیے میں۔ والذین، اور وہ لوگ یتوفون، جو فوت ہو جائے، منکم، تم سے، وَيَذَرُونَ، اور وہ چھوڑ جائے، یذر کا معنی ہے چھوڑنا، وَيَذَرُونَ، اور واؤن جمع کے لیے، اور وہ چھوڑ جائے، ازواجن، ازواج ویسے تو کہتے ہیں زوج کی جمع ہے جوڑے کو، لیکن چونکہ ادھر مرد کی بات ہو رہی ہے تو مرد کا جوڑا عورت ہی ہے، اس لیے یہاں زوج سے مراد ہم ترجمہ اس کا بیویاں کر رہے ہیں، ورنہ تو زوج کا جو اصل معنی ہے یہ جوڑے کو کہتے ہیں، اور عربی میں جس کو ہم اردو میں جفت کہتے ہیں نا، اس کو عربی میں زوج کہتے ہیں، جس کو ہم اردو میں جفت کہتے ہیں اس کو عربی والے زوج کہتے ہیں۔ تو ازواجن، وہ چھوڑ جائے وہ بیویاں، یتربصن، یہ لفظ پیچھے گزر چکا ہے، اب یہ خاتون کو حکم ہے کہ وہ روکے رکھے بِأَنفُسِهِنَّ، اپنے آپ کو، 4 اشہر، شہر کی جمع ہے مہینے، وعشرہ، اور 10 دن۔ اب یہ 4 مہینے 10 دن کے بعد فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ، پس اذا، جب، بلغنا، وہ پہنچ جائے، اجلہن، اپنی مدت کو، اجل کے معنی ہے مدت، اور ہن وہی جو خاتون ہے، وہ پہنچ جائے اپنی مدت کو، یعنی اس کی عدت کیا ہو جائے پوری، وہ پہنچ جائے اپنی مدت کو۔ اب یہ جو اگلا حکم ہے یہ مجھے اور آپ کو ہے، اولیاء کو ہے، خاتون کو نہیں ہے۔ یہ اولیاء کو حکم ہے یا حکام کو ہے؟ جو مقتدر حلقے ہیں اور جن کو اقتدار ہے، اب ظاہری بات ہے اقتدار کبھی بڑے سطح پہ، کبھی چھوٹے سطح پہ، کبھی گھریلو، کبھی گھر کے اندر کا اقتدار، تو فلا جناح علیکم، پس نہیں، جناح گناہ، علیکم تم پر، فیما اس میں جو، اب یہ فعلنا یہ اس خاتون کا تذکرہ ہے، فعلنا جو وہ خاتون یعنی وہ عورتیں کریں، فی انفسہن، اپنے نفس کے بارے میں۔ اب اگر وہ، لیکن کس کے ساتھ؟ بالمعروف، دستور کے مطابق۔ اب اگر وہ خاتون دستور کے مطابق کہیں اور نکاح کرنا چاہ رہی ہے، دستور کے مطابق کا کیا مطلب ہے؟ مطلب ہے اپنے قبیلے کے لیے، قوم کے لیے، خاندان کے لیے بدنامی کا باعث نہیں بن رہی ہے، بلکہ اچھے طریقے سے وہ اپنا نکاح کر رہی ہے، تو فلا جناح علیکم، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے،
اس آیت کو دیکھ کے اس کا جو الٹ نتیجہ نکل رہا ہے کہ اگر وہ خاتون اس کے بعد کوئی ایسا عمل کرے کہ جو دستور کے مطابق نہیں ہے، اب دستور کیا ہے؟ یعنی شرعی دائرے سے باہر ہے یا اخلاقی دائرے سے باہر ہے، تو پھر جناح علیکم، پھر تمہارے اوپر گناہ ہے کہ تم اس کو روکو گے۔ اگر نہیں روکو گے تو تم گناہگار ہو۔ اس سے جو اس کے الٹ نتیجہ نکل رہا ہے وہ یہ ہے کہ اگر معاشرے میں جس کو اللہ نے طاقت دی ہے، قوت دی ہے، اگر وہ کوئی ایسی چیز دیکھ لے کہ جو وہ سمجھتا ہے کہ یہ شرعی اور اخلاقی دائرے سے باہر کا عمل ہے، تو روکنا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کو روکے۔ جیسے کہ وہ ایک حدیث میں ہے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اگر کوئی آدمی معاشرے میں کوئی ایسا کام دیکھ لے کہ جو برائی کا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ ہاتھ سے روکے۔ ومن لم یستطع، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو فبلسانہ، زبان سے تو کہہ سکتا ہے نا کہ بھائی یہ کام اچھا نہیں ہے، اب اس سے رک جائے۔ ومن لم یستطع، اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو فبقلبہ، یعنی دل سے روکنے کی کوشش۔ دل سے روکنے کی کوشش کا مطلب یہ ہے کہ وہ آج سے یہ تہیا کر لے اور اپنا یہ ایمان اس گراف پہ لے آئے، اس لیول پہ لے آئے کہ یہ اس کو یہ قدرت حاصل ہو جائے کہ کل کلا اگر مجھے روکنا ہو تو میں اس کو کیا کر سکوں؟ روک سکوں۔ تو اب دو چیزیں اس سے سمجھ آ رہی ہے، اگر وہ برائی کے راستے پہ جا رہی ہے تو اولیاء کو روکنا ضروری ہے، اگر نہیں روکے گی، نہیں روکیں گے تو گناہگار ہوں گے، اور دوسری طرف اگر وہ سیدھے راستے پہ جا رہی ہے تو پھر یہ اولیاء یہ نہ کہے کہ ہماری تو ناک کاٹ دی اس نے، یہ ابھی تو اس کے شوہر کا انتقال ہوا، عدت گزر گئی، اب اس کو کیا پڑی ہے دوبارہ شادی کرنے کی، اس سے اتنا بھی صبر نہیں ہو سکا۔ یہ جملے ہیں جو ہم معاشرے میں کہتے ہیں، اور یہ جملے کہنا اکثر کہتے ہیں ابھی تو اس کا کفن میلا نہیں ہوا۔ اس کا کفن میں نے اس دن بھی بتایا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہوتا ہے اور انتقال کے بعد ابھی اس کا شوہر تختے پر ہے اور اس خاتون وہ پریگننٹ ہے، اس کا حمل ہے، اس کا بچہ پیدا ہوتا ہے، تو اس خاتون کی عدت پوری ہو جاتی ہے۔ اگر اگلے دن وہ نکاح معاشرتی طور پر اگر برا ہے تو تھوڑا سا صبر کر لے، لیکن شریعت اس کو اجازت دیتی ہے کہ اگلے دن وہ کیا کر سکتی ہے، کیونکہ عدت پوری ہو گئی، وہ نکاح کر سکتی ہے۔ تو یہ فیما فعلن فی انفسہن، پس نہیں ہے گناہ تم پر اس میں جو عورتیں کرے اپنے نفس کے بارے میں بالمعروف، دستور کے مطابق۔ اب یہ ساری چیزیں کبھی دل میں ہوتی ہے، کبھی زبانی ہوتی ہے، کبھی عملی ہوتی ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، جو تم کرتے ہو اللہ ان سب سے کیا ہے۔ یہ دیکھو پیچھے جتنی بھی آیتیں گزری ہے، واللہ بما تعملون خبیر، واللہ بما تعملون علیم، واللہ بما تعملون بصیر، یعنی اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو جانتا بھی ہے، دیکھ بھی رہا ہے، باخبر بھی ہے۔ یہ اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ یہ احکامات اللہ کے ہیں، اور اس میں میرا اور آپ کا کوئی بھی اگر ہم اپنا فیصلہ کرنا چاہے تو ہم نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کے احکامات ہیں، اور اللہ بما تعملون، جو تم کرتے ہو، خبیر، خبردار ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو خبر ہے کہ جو تم کرتے ہو۔ اس لیے کوئی ایسا عمل نہ ہو جیسے دنیا میں کہتے ہیں کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، کیونکہ ایک کیمرہ ایسا ہے کہ جو 24 گھنٹے ہمیں دیکھ رہا ہے، چاہے گھر میں ہے، چاہے الگ ہے، چاہے خلوت میں ہے۔ اگر کسی آدمی کی خلوت ٹھیک ہو جائے نا، کسی آدمی کی خلوت ٹھیک ہو جائے، وہ اللہ کا سب سے بڑا کیا ہے؟ ولی ہے۔ ورنہ جلوت میں تو ہر بندہ، جب 10-20 بندوں کے بیچ میں ہو، ہر بندہ پیر ہے، ہر بندہ ولی ہے، ہر بندہ اچھا ہے، کیونکہ کسی کو اللہ نے کہیں نہ کہیں دنیاوی اعتبار سے، اخروی اعتبار سے کوئی نہ کوئی درجہ دیا ہوتا ہے۔ ظاہری بات ہے معاشرے سے ڈرتا ہے، لوگوں سے ڈرتا ہے، اس لیے جو سب سے بہتر چیز ہے وہ یہی ہے کہ بندہ اپنی خلوت ہے، جو الگ اس کی زندگی ہے، اس کو ٹھیک کرے، تو جلوت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی خود ہی ٹھیک کریں گے۔ اللہ مجھے آپ سب کو سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اگلی آیت تھوڑی سی لمبی ہے، انشاءاللہ اس پہ کل، کیونکہ بہت اہم مسئلہ ہے، انشاءاللہ اس کو کل